عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم آپ کی درسی کتاب کا لیسن نمبر 10 شروع کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کیا ہوگا۔ تو اپنے ساتھ اپنی ٹیکسٹ بک اور ایک پین اور کاپی ساتھ میں رکھ لیں مشکل الفاظ کو لکھنے کے لیے اور ان کے معنی۔ لیسن نمبر 10، درس نمبر 10، واجہہ و جملہ ووکیبلری اینڈ سینٹنسز، یعنی الفاظ اور ان سے جملے۔ شخم زدن فارسی کا مصدر ہے۔ زدن کے معنی مارنا ہوتے ہیں، شخم زدن مل کے اس کے معنی الگ ہوں گے۔ ہل جوتنا، ہل چلانا زمین میں۔ کھم کھم اس کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ یا تھوڑا تھوڑا۔ سبز شدن یہ بھی فارسی کا مصدر ہے، شدن کے معنی ہے ہونا۔ سبز شدن، سبز ہونا یعنی ہریالی ہونا، گھاس کا اگنا۔ آبیاری کردن پانی لگانا، کھیتوں میں پانی کا لگانا، اسے آبیاری کردن کہتے ہیں فارسی میں۔ خیرمن کردن جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ درو کردن، اس کو عزیز طلبہ آپ دور کردن نہیں پڑھیں گے، دور کردن کے معنی بالکل غلط ہو جائیں گے۔ یہ ہے درو کردن، جیسا کہ اضافت لگا کے آپ کو درست تلفظ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ دال کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر پیش ہے، یعنی درو کردن آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ درو کردن کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، فصل کو کاٹنا۔ جدا کردن یہ بھی فارسی مصدر ہے، یعنی الگ کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا۔ خمیر کردن گوندنا، آٹے کو گوندنا، خمیر کردن کہا جاتا ہے فارسی میں۔ نانوائی یعنی روٹیاں بنانے والا یا بیکری بنانے والے کو کہتے ہیں نانوائی۔ دونہ سیڈز یا سیڈ یا بیج جسے ہم کہتے ہیں۔ آسیاب پانی کی چکی کو کہتے ہیں، آسیاب، یہ یاد رکھیں گے، پانی کی چکی کو کہا جاتا ہے آسیاب، یا گھراٹ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ دکان، دکان کو ہی کہتے ہیں، یا فارسی میں ایک اور لفظ ہے جو دکان کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے، مغازہ، میم غین الف ز ز۔ یہ آپ کی ووکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ یہاں پہ دکان کو ایز اے دکان ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو رسیدن، رسیدن یہ بھی فارسی کا مصدر ہے اور اس کے معنی ہے پہنچنا۔ داس درانتی کو کہتے ہیں جس سے فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ خوشہ، خوشہ ہو گیا گچھا۔ کاہ سوکھی گھاس کو کہتے ہیں۔ آسیابان پانی کی چکی کو چلانے والا یا گھراٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ گندم یعنی گندم۔ برنج چاول۔ شالی دھان یا چاولوں کی فصل کو شالی کہتے ہیں۔ جو، جو کو ہی کہتے ہیں۔ باد دادن ہوا دینا۔ آرد کردن آٹا پیسنا۔ کشاورزان در پاییز
زمین کشترا شخم میزنند، کشاورزان کیسان یا کیسان لوگ، در پائیز موسم خزاں میں، زمین کشترا شخم میزنند کھیتی باڑی والی زمین میں ہل جوتتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، و گندم میکارند اور گندم بیجتے ہیں، گندم بوتے ہیں۔ کارند جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہاں سے نکلا ہے، مصدر کاشتن سے، مصدر کاشتن سے یہ نکلا ہے، اور کاشتن کے معنی ہیں بونا۔ اسی کا مضارع ہے کارد، کارد چاقو کو بھی کہتے ہیں اور مضارع بھی ہے، کاشتن کا مضارع بھی ہے کارد، اس کے معنی ہیں بونا۔ تو کارد کی دال کو حذف کریں گے، ایشن کی علامت ضمیر نون دال لگے گی تو کارند، می کارند وہ بوتے ہیں، و گندم می کارند اور گندم بوتے ہیں، گندم کم کم سبز می شود، گندم آہستہ آہستہ سبز ہو جاتی ہے، برف و باران آن را آبیاری می کند، برف اور بارش اسے آبیاری کا، اس میں آبیاری کا کام کرتی ہے یا پانی لگانے کا کام کرتی ہے جاڑے کے موسم میں۔ گندم بلند می شود، گندم بلند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، و خوش می کند اور گچھے نکال لیتی ہے، اور ودر تابستون میرا صد، یہ تابستان ہے اور تلفظ اس کا تابستون کیا جاتا ہے، زمستان زمستون، زمستان ہو گیا جاڑے کا موسم اور اس کا تلفظ کیا جاتا ہے زمستون، اسی طریقے سے تابستان ہے تو تلفظ آپ کریں گے تابستون۔ ودر تابستون میرا صد، اور گرمی موسم گرما میں پہنچ جاتی ہے، کشاورز باداس گندم را درو می کند، کسان درانتی کے ساتھ گندم کو کاٹتے ہیں، و آن را خرمن می کند اور اسے جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں گندم کو، و تا خوب خشک می شود تاکہ اچھے طریقے سے خشک ہو جائے، سوکھ جائے، سپس اس کے بعد آن را می کوبد، کوبیدن مصدر جو ہے اس کے معنی ہے کوٹنا، یہ میں انڈرلائن کر رہا ہوں، کوبد یہ مصدر کوبیدن سے نکلا ہے اور کوبیدن کے معنی ہے کوٹنا، اس کا مضارع ہے کوبد، کوٹتا ہے یا کوٹے گا۔ تو سپس اس کے بعد آن را می کوبد اسے کوٹتے ہیں، و بعد می دہد اور ہوا دیتے ہیں، دادن سے ہے دہد دینا، و دانے را از کاہ جدا می کند اور دانے کو سوکھی گھاس سے الگ کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، بعدن اس کے بعد گندم را پاک می کند گندم کو صاف کرتے ہیں، و بے آسیاب می برد، بردن کے معنی ہے لینا اور برد اس کا مضارع ہے، و بے آسیاب می برد اور اسے چکی پر لے جاتے ہیں، آسیا بان گندم را آرد می کند، چکی والا یا گھراٹی اس گندم کو آٹا بناتا ہے، پیستا ہے، آرد را بے نانوائی می برند، آٹے کو نانوائی لے جاتا ہے، و وے آن را خمیر می کند اور وہ اس کا خمیر بناتا ہے یا اسے گوندتا ہے، نانوا آن را می پزد اور اس کے بعد نانوائی یا روٹی بنانے والا اسے پکاتا ہے، می پزد، پزد جو ہے یہ مصدر پختن سے نکلا ہے اور پختن کے معنی ہے پکانا، پزد پکاتا ہے یا پکائے گا، نانوا آن را می پزد اور نانوا یا نانوائی اسے پکاتا ہے، ما بے دکان نانوائی می رویم اور ہم نانوائی کی دکان پر جاتے ہیں، رویم رفتن سے نکلا ہے اور رویم ہم جاتے ہیں، پول می دہیم ہم پیسے دیتے ہیں، و نان می خریم اور روٹیاں خریدتے ہیں، و آن را بے خانه می آوریم اور
انہیں گھر لاتے ہیں یا اس کو گھر لاتے ہیں. اس روٹی کو آوریم مصدر آوردن سے نکلا ہے اور آوردن کے معنی ہیں لانا. آوریم ہم لاتے ہیں. وبا غذا یہ مختلف میخوریم اور مختلف غذاؤں کے ساتھ اسے کھاتے ہیں اس روٹی کو. تو پھر نیچے ہے سوال ہائی زیر را پاسخ بھی دہید. نیچے تمرین یا ایکسرسائز ہم کرنے جا رہے ہیں. تو سوال نمبر 1 ہے آپ کا سوال ہائی زیر را پاسخ بھی دہید. نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے. تو سوال نمبر 1 ہے آپ کا کشاورز چہ وقت زمین را شخم میزند. کسان لوگ کس وقت زمین میں ہل چلاتے ہیں، ہل جوتتے ہیں. تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کشاورز در فصل پاییز زمین را شخم میزند. نمبر 2 آیا برف زمستون برای گندم مفید است. تو آپ لکھیں گے جواب اس کا، یعنی پہلے معنی سن لیں. کیا برف سردی کے موسم میں گندم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو آپ لکھیں گے اس کا جواب بالے برف زمستون برای گندم مفید است. جی ہاں، سردی کے موسم کی برف گندم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. نمبر 3 سوال نمبر 3 آیا کشاورز در زمستون گندم را آبیاری میکند. کیا کسان سردی کے موسم میں گندم کو پانی لگاتے ہیں. تو آپ اس کا جواب لکھیں گے نہ خیر کشاورز در زمستون گندم را آبیاری نمی کند. تو نمبر 4 پہ آپ کا سوال نمبر 4 ہے گندم کی بلند می شود. گندم کب بلند ہوتی ہے. تو آپ لکھیں گے اس کا جواب برف و باران آبیاری می کند، یعنی برف اور بارش اس میں پانی لگانے کا کام کرتی ہے. و گندم بلند می شود اور گندم بڑھ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے. نمبر 5 ہے آپ کا گندم کی خوشے می کند. گندم کب گچھے نکالتی ہے، خوشے نکالتی ہے. تو آپ اس کا جواب لکھیں گے آبیاری برف و باران. آبیاری برف و باران چون گندم بلند می شود و خوشه می کند. آبیاری برف و باران چون گندم بلند می شود و خوشه می کند. تو نمبر 6 پہ آپ کا ہے آیا گندم در تابستون می رسد. تو اس کا جواب لکھیں گے کیا گندم، سوال اس کا معنی ہے کیا گندم گرمی کے موسم میں پہنچ جاتی ہے. تو آپ لکھیں گے بلے گندم در فصل تابستون می رسد. بلے گندم در فصل تابستون یا تابستون می رسد. نمبر 7 بچه چیز کشاورز گندم را درو می کند. کس چیز کے ساتھ کسان لوگ گندم کو کاٹتے ہیں. تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کشاورز باداس گندم را درو می کند. درانتی کے ذریعے سے گندم کو کاٹتے ہیں. نمبر 8 دانه را از کاه چگونه جدا می کنند. دانے کو از کاه گھاس سے، سوکھی گھاس سے، چگونے کیسے جدا می کنند وہ جدا کرتے ہیں، وہ الگ کرتے ہیں. تو نمبر 8 کا جواب آپ لکھیں گے فارسی میں کشاورزان باد می دہند وہ ہوا دیتے ہیں، و دانے را از کاه جدا می کنند اور دانے کو سوکھی گھاس سے الگ کرتے ہیں. نمبر 9 پہ آپ دیکھیں گے آپ کی سکرین پر سوال نمبر 9 آیا آسیہ بان گندم را آرد می کند. کیا گراٹی گندم کو آٹا بناتا ہے. تو یہ بالکل درست ہے. بالے آسیہ بان
گندم را آرد می کند. تو نمبر 10 نانوا چه می کند. نانوا یا روٹی پکانے والا کیا کرتا ہے؟ تو نانوا آرد را خمیر می کند و نان می پزد. وہ پہلے اس کو گوندتا ہے. نانوائی آٹے کو آرد را خمیر می کند آٹے کو گوندتا ہے. وہ نان می پزد اور روٹی پکاتا ہے یا بناتا ہے. پھر ہے نمبر 11 پہ ما نان را از کجا می خریم. ہم روٹی کہاں سے خریدتے ہیں؟ تو نمبر 11 کا جواب رہے گا ما نان را از نانوا می خریم. ما نان را از نانوا می خریم. تو پھر ہے سوال نمبر 2 جملہ های زیر را به انگلیسی بنویسید. نیچے دیے گئے جملوں کو انگریزی میں لکھیے. تو عزیز طلبہ یہ آپ کے لیے میں ہوم ورک دوں گا جس کو آپ نے خود انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ان جملوں کو یہ فارسی میں جملے دیے گئے ہیں اور آپ نے ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو مجھے امید ہے یہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. آسان جملے ہیں, چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے, اس کو آپ خود کریں گے. اگر کوئی دقت آئی تو مجھ سے رجوع کریں گے. تو پھر سوال نمبر 3 ہے جملہ های زیر را به نفی بنویسید. نیچے دیے گئے جملوں کو منفی بنائیے. نیچے دیے گئے جملوں کو آپ منفی بنائیے. تو جملہ نمبر 1 ہے آپ کا شما 2 سال در ایران گزراندید. آپ نے 2 سال ایران میں گزارے. اس کا آپ نے نیگیٹو بنانا ہے, منفی جملہ بنانا ہے. یہ مثبت جملہ ہے اور اس کا آپ نے منفی بنانا ہے. تو شما 2 سال در ایران نہ گزراندید. آپ نے 2 سال ایران میں نہیں گزارے. سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے باقی جملہ نمبر 2 بھی کرنا ہے. دوستان من به هواپیما به دہلی رفته اند. دوستان من, اب اس کا میں نیگیٹو بنا کے پھر ٹرانسلیشن کروں گا. دوستان من به هواپیما به دہلی نہ رفته اید. یہاں آپ نے نہ لگانا ہے رفتن سے پہلے. یہاں پہ به دہلی نہ رفته اند. میرے دوست ہوائی جہاز کے ذریعے سے دہلی نہیں گئے. پھر نمبر 3 ہے ما در پارک گردش کردیم. تو میں نیگیٹو بنا کے ٹرانسلیشن کروں گا. ما در پارک گردش ما در پارک گردش نہ کردیم. ما در پارک گردش نہ کردیم. ہم نے پارک میں سیر نہیں کی. تو نمبر 4 ہے بچه ها از سرما می لرزیدند. بچه ها از سرما نمی لرزیدند. یہاں پہ آپ کریں گے می سے پہلے نہ لگائیں گے تو یہ نمی بن جائے گا. بچه ها از سرما نمی لرزیدند. بچے سردی کے موسم سے ٹھٹھرتے نہیں ہیں, کانپتے نہیں. تو من شما را می شناسم. تو یہاں آپ کریں گے من شما را نمی شناسم. میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں یا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں. آنها به بچه ها علاقه دارند. وہ پہلے نمی نیگیٹو بنا لیتے ہیں. آنها به بچه ها علاقه ندارند. وہ بچوں سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. نمبر 7 پہ ہے کتاب شما روی میز است. تو اس کا لکھیں گے آپ کتاب شما روی میز, نہ است کی جگہ نیست کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے, چینج کر دیں گے. تو کتاب شما روی میز نیست. آپ کی کتاب میز پر نہیں ہے. تو اس کے بعد ہے جملہ نمبر آپ کا 8 آپ کی سکرین پر. تو اس کا لکھیں گے آپ ما اتاک را تمیز کرده ایم. ہم پہلے آپ اس کا نیگیٹو بنا لیں. ما اتاک را تمیز نہ کرده ایم. ما اتاک را
तमीज़ न कर दईम, हमने अलमारी को साफ़ नहीं किया है। नंबर 9 मन इनकार را अंजाम मीदहम, मन इनकार را अंजाम नमी दहम, नमी दहम, मैंने इस काम को मुकम्मल नहीं किया, नहीं करता हूँ, मैं इस काम को मुकम्मल नहीं करता हूँ, नमी दहम नहीं मुकम्मल करता हूँ। 10 او در کشمیر زندگی میکند، تو او در کشمیر زندگی نمی کند، وہ کشمیر میں زندگی نہیں بسر کرتا ہے یا زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ 11 تو به دہلی رفتہ ای، تو به دہلی نہ رفتہ ای، تو دہلی نہیں گیا ہے۔ نمبر 12 سعدی شاعر بزرگ ایران است، تو آپ لکھیں گے سعدی شاعر بزرگ ایران نیست، ایران نیست، است کی جگہ نیست کر دیں گے، نہیں ہے، سعدی ایران کا بڑا شاعر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے تھے منفی جملے جن کو بدلنا تھا۔ نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 آپ کا، برائے ہر یک واجہ ہائی زیر را جملہ بھی سازید، نیچے دیے گئے ہر ایک الفاظ سے آپ جملہ بنائیے۔ تو چھوٹے چھوٹے آپ نے مختصراً اور آسان جملے بنانے ہیں تاکہ آپ کو جملے بناتے ہوئے کوئی دقت پیش نہ آئے۔ لمبا جملہ آپ بنائیں گے تو اس میں غلطی کا امکان زیادہ رہے گا۔ تو پول سے پہلے جملہ بنانا ہے، پول، اس سے جملہ پول کہتے ہیں پیسے کو، روپے کو۔ من از پول نان میخرم، من از پول نان میخرم، میں پیسے سے روٹی خریدتا ہوں۔ تو یہ مختصر سا جملہ تھا۔ پھر ہے غذا، غذا کہتے ہیں خوراک کو، فوڈ کو۔ غذا برای ما خیلی مفید است، غذا ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ کاہ، کاہ سے جملہ بنانا ہے، کاہ کہتے ہیں سوکھی ہوئی گھاس کو۔ دانے را از کاہ جدا میکنند، دانے کو گھاس سے الگ کیا جاتا ہے۔ خوشہ، خوشہ کہتے ہیں گچھے کو، گندم کا جو اوپر لگا ہوتا ہے گندم کی فصل کے اوپر۔ تو گندم خوشہ میکند، تو گندم کیا کرتی ہے، وہ گچھے نکال لیتی ہے۔ میوہ، پھل کو کہتے ہیں، میوہ سیب، میوہ سیب ہمیں جا موجود است، سیب کا پھل ہر جگہ موجود ہے، یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ نانوائی، نانوائی نان میپزد، نانوائی کیا کرتا ہے، روٹی بناتا ہے، نانوائی نان میپزد روٹی بناتا ہے۔ آسیابان، اس سے جملہ بنانا ہے، گھراٹی کو کہتے ہیں۔ آسیابان گندم را آرد میکند، گھراٹی گندم کو آٹا بناتا ہے۔ تو باران، بارش کو کہتے ہیں۔ امروز باران می بارد، آج بارش برستی ہے۔ کھم کھم، جس کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا یا آہستہ آہستہ۔ گندم کم کم سبز می شود، گندم تھوڑی تھوڑی یا آہستہ آہستہ سبز ہو جاتی ہے۔ پھر آخر پہ ایک ورڈ ہے، لفظ ہے خریدم، جس کے معنی ہے میں نے خریدا، خریدم میں نے خریدا۔ تو من نان خریدم، میں نے روٹی خریدی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 10۔ تو امید کامل ہے کہ اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے تیار کریں گے، چونکہ جب تک سکول کھلتے تو آپ کی بھی اور ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہم نے آپ کو آن لائن کلاسز آپ کے لیے تیار کرنی ہیں، اور آپ نے ان کو ہر صورت بیٹھ کے تیار کرنا ہے، بیکار نہیں بیٹھنا ہے۔ اور یہ آپ کی 12ویں جماعت ہے، تو اس خوش فہمی میں آپ نے نہیں رہنا ہے کہ ہماری کلاسیں نہیں ہوئی ہیں اور لہٰذا ہمارے امتحان بھی نہیں ہوں گے، اگزام بھی نہیں ہوں گے اور ہمیں ایسے ہی پروموشن دے دی جائے گی، پاس کر دیا جائے گا۔ ایسا ہرگز آپ نے سوچنا نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ تو اس لیے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو تیار کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔